تعالیٰ کی پاک محبت حاصل کی جاوے. اپنے اخلاق درست کرو، اس کے بعد دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پاک محبت حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہر ایک قسم کے گناہ اور بدی سے دور رہے اور ایسی حالت میسر ہو کہ جس قدر اندرونی آلودگیاں ہیں ان سب سے الگ ہو کر ایک مصفہ قطرہ کی طرح بن جاوے. جب تک یہ حالت میسر نہ ہوگی تب تک خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن دعا کے ساتھ تدابیر کو نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تدبیر کو بھی پسند کرتا ہے. اور اسی لیے فالمدبرات امرا کہہ کر قرآن شریف میں قسم بھی کھائی ہے. جب وہ اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے دعا بھی کرے گا اور تدبیر سے بھی اس طرح کام لے گا جو مجلس اور صحبت اور تعلقات اس کو حارج ہیں ان سب کو ترک کر دے گا اور رسم اور بناوٹ سے الگ ہو کر دعا میں مصروف ہوگا، تو ایک دن قبولیت کے آثار مشاہدہ کر لے گا. یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ کچھ عرصہ دعا کر کے پھر رہ جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس قدر دعا کی مگر قبول نہ ہوئی، حالانکہ دعا کا حق تو ان سے ادا ہی نہیں ہوا. تو قبول کیسے ہو؟ اگر ایک شخص کو بھوک لگی ہو یا سخت پیاس ہو اور وہ صرف ایک دانہ یا ایک قطرہ لے کر شکایت کرے کہ مجھے سحری حاصل نہیں ہوئی، تو کیا اس کی شکایت بجا ہوگی؟ ہرگز نہیں. جب تک وہ پوری مقدار کھانے اور پینے کی نہ لے گا تب تک کچھ فائدہ نہ ہوگا. یہی حال دعا کا ہے. اگر انسان لگ کر اسے کرے اور پورے آداب سے بجا لاوے، وقت بھی میسر آوے، تو امید ہے کہ ایک دن اپنی مراد کو پا لے وے. لیکن راستے میں ہی چھوڑ دینے سے سدھا انسان مر گئے، گمراہ ہو گئے، اور سدھا ابھی آئندہ مرنے کو تیار ہیں. اگر راستے میں چھوڑ دو گے تو گمراہ ہونے کو تیار ہیں. فرمایا اسی طرح وہ بدعمالیاں جن میں لوگ سر سے پاؤں تک غرق ہیں، ان کے ہوتے ہوئے چند دن کی دعا کیا اثر دکھا سکتی ہے؟ پھر عجب، خود بینی، تکبر اور ریا وغیرہ ایسے امراض لگے ہوئے ہوتے ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. نیک عمل کی مثال ایک پرند کی طرح ہے. اگر صدق اور اخلاص کے قفس میں اسے قید رکھو گے تو وہ رہے گا، ورنہ پرواز کر جائے گا، اور یہ بجز خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. عمل صالح سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ ہو، صلاحیت ہی صلاحیت ہو، نہ عجب ہو، نہ کبر ہو، نہ نخوت ہو، نہ تکبر ہو، نہ نفسانی اغراض کا حصہ ہو، نہ روح بخلق ہو، یعنی لوگوں کی طرف توجہ رہے کہ ان سے امیدیں رکھیں ہوں، حتیٰ کہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہ ہو. صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے وہ عمل صادر ہو. جب تک دوسری کسی قسم کی غرض کو دخل ہے تب تک ٹھوکر کھائے گا، اور اس کا نام شرک ہے، کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کی بنیاد صرف ایک پیالہ چائے یا دوسری خالی محبوبات تک ہی ہے. ایسا انسان جس دن اس میں فرق آتا دیکھے گا اسی دن قطع تعلق کر دے گا. جو لوگ خدا تعالیٰ سے اس لیے تعلق باندھتے ہیں کہ ہمیں مال ملے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں امور میں کامیاب ہو جائیں، ان کے تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرے میں ہے. جس دن ان کی اغراض کو کوئی صدمہ پہنچا، یعنی اپنی ذاتی خواہشات کو کوئی نقصان پہنچا، نہ پوری ہوئیں، اسی دن ایمان میں فرق آ جائے گا. اس لیے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا. خدا تعالیٰ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ہوگا تو تب میں بات کروں گا.
پھر 1904 کے اگست میں لاہور کی ایک مجلس ہے، یہاں فرماتے ہیں کہ بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر دہریت ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں جب مصروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قہر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو، بغیر اس کے یقین کامل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ گناہ سے بچنے کے لیے دعا کرو، ساتھ تدبیر بھی کرو، اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کرو۔ یہ بڑا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہ تمام محفلیں، مجلسیں، دنیاوی لغویات جن سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کرو، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے رہو، اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی۔ نماز جو کہ 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ نماز کے معنی ٹکرے مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے کہ روح پگھل کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے۔ جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رکت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور تضرع سے دعا مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے، اور نفس امارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے۔ جیسے اژدہا میں ایک سم قاتل ہے، اسی طرح نفس امارہ بھی سم قاتل ہی ہوتا ہے، اور جس نے اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے قد بنایا ہے تو جتنے گناہ ہیں، یہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں، ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن خالص ہو کر، خود کوشش کرتے ہوئے۔ پھر 1904 میں ایک مجلس میں جہاں نئے بیعت کرنے والے شامل تھے، آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا کے لیے انسان کو اپنے خیال اور دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ آیا اس کا میلان دنیا کی طرف ہے یا دین کی طرف، یعنی کثرت سے وہ دعائیں دنیاوی آسائش کے لیے ہیں یا دین کی خدمت کے لیے۔ یہ بڑی نوٹ کرنے والی چیز ہے۔ یہ دیکھو تمہارا میلان کس طرف ہے، دنیا کے لیے طرف یا دین کی طرف، اور اس کا معیار کیا بنایا؟ فرمایا کہ یہ دیکھو جو تم دعائیں کرتے ہو ان میں زیادہ تر دعائیں تمہاری دنیاوی آسائشوں کے لیے ہیں، دنیاوی ضروریات کے لیے ہیں، یا دین کے لیے ہیں، یا دین کی خدمت کے لیے۔ پس اگر معلوم ہو کہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اسے دنیاوی افکار ہی لاحق ہیں اور دین مقصود نہیں، تو اسے اپنی حالت پر رونا چاہیے۔ اگر صرف دنیاوی فکریں ہی ہیں اور دین مقصد نہیں ہے اس کا، فرمایا کہ اسے اپنی حالت پر رونا چاہیے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کمر باندھ کر حصول دنیا کے لیے مجاہدے اور ریاستیں کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، بعض مجنون ہو جاتے ہیں، لیکن سب کچھ دین کے لیے ہو تو خدا تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہ کرے۔ قول اور عمل کی مثال دانے کی ہے۔ اگر کسی کو ایک دانہ دیا جاوے اور وہ اسے لے جا کر چھوڑے اور استعمال نہ کرے تو آخر اسے پڑے پڑے گھن لگ جائے گا۔
ایسے ہی اگر قول ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ قول بھی نہ رہے گا. اس لیے اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے، یعنی اعمال کی طرف پڑھنے کی کوشش کرو. ایک دانے کو اگاؤ گے تو اس میں سے پودا پھوٹ پڑے گا، رکھ دو گے تو گھن لگ جائے گا. پھر جنوری 1908 کی ایک مجلس میں گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حقیقی دعا کیا چیز ہے. فرمایا کہ دعا دو قسم کی ہے. ایک تو معمولی